السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید۔ دوستو 100 عظیم تاریخی واقعات کی سیریز میں ہم جانیں گے کیسے مشرق میں نئے روما کی بنیاد پڑتی ہے۔ دوستو، رومی سلطنت کا مرکز ابتدا سے روما چلا آتا تھا۔ 11 مئی 330 عیسوی کو براعظم یورپ کے جنوب مشرقی کونے میں اسی سلطنت کا ایک نیا مرکز قائم ہوا، جس نے قسطنطنیہ کے نام سے شہرت پائی اور 1000 سال تک اسے دنیا کا اولین شہر ہونے کا فخر حاصل رہا۔ اس کا سرکاری نام نیا روما رکھا گیا تھا۔ قسطنطنیہ اس کا دوسرا نام ہے۔ مرکز کی اس تبدیلی کے کئی اسباب تھے، مثلا اس کا محل وقوع بہت اچھا تھا۔ شاہ قسطنطین نے مسیحی کلیسا سے اتحاد کا جو رشتہ جوڑا تھا، اسے استوار رکھنے کے لیے نئی فضا ہی سازگار تھی۔ اگرچہ یورپ کی واشی اقوام کے اندر بھی بے چینی کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن رومی سلطنت کو اصل خطرہ ایران کی طرف سے تھا، جو مشرق کی طرف واحد عظیم الشان مہذب سلطنت تھی، اور رومی شہنشاہوں کو آئے دن اس سے مقابلے پیش آتے رہتے تھے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ سلطنت کی دولت اور آبادی کا سب سے بڑا مرکز مشرق ہی تھا۔ 330 عیسوی سے سلطنت میں مزید توسیع کی کوئی صورت نہ رہی تھی، اور اصل کام یہ رہ گیا تھا کہ جو علاقے قبضے میں تھے ان کی حفاظت اور تنظیم کی جائے۔ مرکز کی حیثیت میں روما کی اہمیت بہت پہلے سے روبہ زوال تھی، اس لیے کہ وہاں کی مجلس اعیان یا عوام کو اب کوئی اختیار حاصل نہ رہا تھا۔ قسطنطین سے پہلے شہنشاہ ڈایوکلیشین نے بھی بہتر انتظام کے خیال سے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہا تھا۔ اب قسطنطین نے تقسیم کے ساتھ ہی مسیحیت کو سرکاری مذہب بھی بنا دیا۔ ابنائے باسفورس کے جنوبی گوشے میں جہاں قسطنطنیہ آباد ہوا، 1000 سال بلکہ اس سے بھی پیشتر بیزنطیم آباد تھا، اور یہ جگہ جنگی نقطہ نگاہ سے اتنی اہم تھی کہ یونان کی شہری ریاستیں اسے قبضے میں لانے کے لیے مدت تک لڑتی رہیں۔ بلا شبہ اس کا موقع اور محل نہایت اہم تھا۔ اس کے جنوب میں بحیرہ مارمورا اور شمال میں باسفورس کی ایک شاخ 4 میل تک چلی گئی ہے، جسے اب شاخ زریں کہتے ہیں۔ بحیرہ اسود سے بحیرہ روم تک جا بجا تنگنائیں ہیں، جس سے کسی دشمن کا سلامت گزرنا بہت مشکل ہے۔ روما کی طرح اس جگہ بھی 7 پہاڑیاں تھیں جن پر شہر آباد ہوا۔ پہاڑیوں اور سمندر نے مل کر شہر کی طبعی حفاظت کے ایسے انتظامات کر دیے تھے جنہیں توڑنا آسان نہ تھا۔ مغربی رومی سلطنت آہستہ آہستہ واشی اقوام کے قبضے میں جاتی رہی، اور مشرقی رومی سلطنت کے مرکز کی اہمیت بڑھتی گئی۔ 476 عیسوی میں مغربی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ ہی یونانی اور رومی تہذیب کی روایات کا حامل رہ گیا۔ اس نے یورپ کے واشیوں اور ایرانیوں کے حملے روکے، پرانے فنون کی سرپرستی کی، تجارت کو ترقی دی، اور مسیحیت کی اس شاخ کے لیے نشوونما کا سامان بہم پہنچایا جو کلیسائے مشرقی قدیم کہلاتی ہے۔ حکومت کے دونوں مرکزوں کے درمیان سیاسی اختلافات کی طرح مذہبی اختلافات بھی بڑھتے گئے۔ آخر مسیحیت 2 بڑی شاخوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی شاخ، دوسری مغربی شاخ۔ 11ویں صدی کے وسط تک قسطنطنیہ بڑی بڑی ایشیائی قوتوں کے مقابلے میں یورپ کا پشت بان بنا رہا۔ قسطنطنیہ سے یونانی علوم مغربی یورپ میں پہنچے اور احیائی علوم کی روشنی کے لیے ابتدائی سر و سامان فراہم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی رومی سلطنت میں یونانیت زیادہ سے زیادہ فروغ پاتی رہی، اور جسٹینین کے بعد یونانی یہاں کی سرکاری زبان بن گئی۔ قسطنطنیہ 7ویں صدی سے 15ویں صدی کے وسط تک مختلف یورشوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح عثمانی نے اسے فتح کر لیا، اور سلطنت روما کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔